السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الآیات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین ثم ننجي رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو اور غور کرو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے جو ایمان نہیں لائے۔ تو کیا یہ لوگ بھی گویا ان لوگوں کے دنوں کی طرح سے اپنے لیے انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ پھر ہم رسولوں کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو ہم بچا لیتے ہیں، اور اسی طرح سے ایمان والوں کی مدد کرنے کا ہمارے اوپر حق ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 101، 102، 103 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس پر غور و فکر کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں جو بھی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے دلائل کے اوپر اللہ نے جو نازل فرمائے ہیں، جو تخلیق کیے ہیں، جو پیدا فرمائے ہیں، ان میں ہر آدمی کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے بندوں کو کہا کہ دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے اوپر ہے اس کو یاد کرو، اور پھر دیکھو آسمانوں اور زمین میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اللہ نے جو پیدا فرمائی ہیں اس پر غور و فکر کرو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان بغیر کسی پیلر کے، بغیر کسی پائے کے، بغیر کسی کالم کے کھڑا کیا، بالکل جب سے انسان دیکھ رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کے اندر کواکب اور نجوم یعنی ستارے پیدا فرمائے جو ثابت اور سیار ہیں، بالکل فکس ہیں وہاں پہ اور بالکل چل رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ غور و فکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آسمان میں سورج اور چاند بھی بنائے ہیں جو اپنے اپنے وقت پہ چمکتے ہیں، اپنے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں، اور اپنے اپنے محور میں سب کے سب گھوم رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو پیدا فرمایا جو اسی آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ دن اور رات ایک کے بعد ایک آتے ہیں، دن رات سے پہلے نہیں آ سکتا اور رات دن کو کبھی بھی نہیں پا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو دن کبھی بڑا ہوتا ہے اور رات کبھی چھوٹی ہوتی ہے، اس میں بھی غور و فکر کرو۔ یعنی ان تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ غور و فکر کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی دن آتا ہے، جب دن رہتا ہے تو رات نہیں، اور جب دن چلا جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو آسمان و زمین میں غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تو بہت ساری مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں، وہاں سے طرح طرح کے پھل غلے نکلتے ہیں۔ ہر ایک کے ضرورت کی چیز ہوتی ہے، انسانوں کی ضرورت کی بھی چیز ہوتی ہے، حیوانات کی بھی ضرورت کی چیز ہوتی ہے، حشرات الارض کی ضرورت کی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے ہی اگا دیتا ہے۔ طرح طرح کے رنگ اور نسل کے، الگ الگ قسم کے، الگ الگ فائدے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور پیدا فرمائے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر پہاڑوں کو میخ کی طرح سے گاڑ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین کے حصوں میں سمندر اور دریا کو بھی پیدا فرمایا ہے جس میں موجیں ہیں، تلاطم ہیں، عجائبات ہیں، لیکن اس کے باوجود اسی سمندر کے اندر انسان اپنی کشتی بنا کر کے، اپنا جہاز بنا کر کے، اپنا اسٹیمر بنا کر کے، اپنی پنڈبی بنا کر کے، مختلف قسم کے سواریوں کو بنا کر کے اللہ تعالیٰ اسی سمندر میں انسان جو ہے وہ سفر کرتا ہے۔ یہ سب کس کی بدولت ہے؟ یہ سب اسی قادر کی بدولت ہے۔ آج کوئی بھی کاریگری کو ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین میں ہو، چاہے وہ آسمان میں ہو، چاہے جس طرف بھی ہو، جو انسانوں نے جو کاریگری کی ہے، یا آج کے ڈیٹ میں جو چندریان 3 کا جو بڑا شور ہے، چندریان 3 وہاں تک جو لوگ پہنچے ہیں،
اللہ نے ان کے کھوپڑی میں بٹ ڈالا، اللہ نے ان کو وہ صلاحیت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ انوینشن دی کرنے کا جو ہے صلاحیت اور جذبہ دیا کہ ان لوگوں نے وہ کام کیا کہ وہاں تک پہنچے۔ اگر اللہ کی چاہت نہ ہوتی، اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو وہاں پہنچ نہیں پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، دیکھو تم لوگ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس میں غور و فکر کرو، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسی قادر قدیر کے حکم کی بدولت ہے، وگرنہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آج کوئی انسان بہت اچھا پڑھتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آج کوئی انسان اچھے کرتب دکھاتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آج آسمانوں اور زمین کے بیچ میں انسان جو ہوائی جہاز اور راکٹ کو اڑا رہا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اگر اللہ کی اجازت اور چاہت نہ ہو تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں اس پر غور کرو۔ غور کرو گے تو کیا ہوگا؟ غور کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہدایت فرمائے گا جو تم کو دنیا اور آخرت کے امن و سکون کی طرف لے جائے گا، امن و امان کی طرف لے جائے گا۔ غور کرو گے تب۔ لیکن جو لوگ اللہ کے حکموں کو ماننے کا نہیں مانیں گے، اگر یہ ٹھان چکے ہیں تو ان کو یہ آسمانوں اور زمین کی جو نشانیاں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں، یہ بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور نبیوں کے حق میں جو معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے اس سے بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے فرمایا وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لانے والے ہیں ان کو کوئی بھی نشانی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں اسی سورہ یونس میں اس سے پہلے فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن لوگوں کے اوپر عذاب ثابت ہو چکا ہے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، تمام تر معجزات دیکھ بھی لیں گے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ سامعین اکرام، اللہ نے فرمایا کہ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا فہل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، یہ ساری کی ساری باتیں کن کو کہی جا رہی ہے؟ اصل میں کہی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو، کیونکہ یہ سارے کے سارے خطاب کن کے لیے ہیں؟ مشرکین مکہ کے لیے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں سے تو پتھر بھی پگھل گیا، پتھر نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا۔ ابھی انسان ہے جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ سننے کے لیے ریڈی نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کیا یہ لوگ بالکل اسی طرح کے دنوں کیا اپنے لیے انتظار کر رہے ہیں جس طرح سے پچھلے لوگوں پر گزرا؟ پچھلے لوگوں پر کیا گزرا؟ ان کے اوپر عذاب آیا اللہ کا، وہ سارے کے سارے ملیا میٹ ہو گئے۔ تو کیا یہ لوگ اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے؟ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہاں پر صرف ان کے لیے ضروری نہیں ہے، ان کو ضرور کہا جا رہا ہے، لیکن آج کے ڈیٹ میں بھی کوئی اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، آج کے ڈیٹ میں بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لانے کے لیے ریڈی نہیں ہے، آج کے ڈیٹ میں بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت کیے فریضے کے اوپر عمل کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی یہ آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اپنے لیے بھی اسی طرح کے دن کا انتظار کر رہے ہیں جو اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر آیا تھا؟ اللہ نے کہا قل فانتظروا، اب کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، ہم لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ چونکہ آپ لوگ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کی توحید پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتظار کیا، مشرکین مکہ نے بھی انتظار کیا۔ اس روئے زمین سے ملیا میٹ کون ہوئے؟ مشرکین مکہ ہو گئے۔ مسلمان اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تعلیمات پر چلنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار آج بھی اس روئے زمین پر موجود ہیں اور اللہ کی عبادتوں میں مشغول ہیں اور قیامت کی صبح تک رہیں گے انشاءاللہ۔ محترم سامعین اکرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کن انداز میں تمام لوگوں کو کہہ دیا ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک، پھر ہم نے بچا لیا کس کو؟ رسولوں کو اور اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے۔ یعنی جو پچھلے قوم میں جو بھی عذاب آیا، چاہے وہ قوم نوح کا عذاب ہو یا قوم ہود کا عذاب ہو یا قوم عاد کا عذاب ہو یا اس کے علاوہ جو قوم ان کے اوپر عذاب آئی، جب بھی قوم کے اوپر عذاب آیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بچایا اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا. اللہ نے آگے فرما دیا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح سے ہمارا حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اگر نجات چاہیے، دنیا اور آخرت میں اگر نجات چاہیے تو کہاں ملے گا؟ رب العالمین کے بارگاہ میں. دوسرے مقام پر آپ کو ہم کو کسی کو بھی نجات ملنے والی نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.